بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سورہ روم کی آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے عورتیں پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کی، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ناظرین، زمین پر گزرنے والی اس زندگی میں لطف کا سامان نہ رہے تو یہ سخت بے کیف اور خشک رہتی ہے۔ اس لیے حکمت الہی یہ ٹھہری کہ زندگی کے ہر فطری گوشہ کو لطف و شادمانی کے اسباب سے پرکھا۔ اس حکمت پر غور و خوض کرنے سے انسان خوشی یا فرحت کی حقیقت اور اس کی غرض و غایت کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ زمانہ قدیم میں عورت کو بیوی کے بجائے ایسا جانور سمجھا جاتا تھا جس میں روح نہ ہو۔ پھر سب سے پہلے فرانس کی ایک کانفرنس میں سن 586 عیسوی میں اس کے ساتھ انصاف کی پہلی کوشش جو کی گئی، اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جانور نہیں بلکہ وہ انسان ہے جس کو مردوں کی غلامی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اس آیت شریفہ کی روشنی میں، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے پیش کیا، اور جو بیک وقت روشنی اور نرم روی اور سکون کا توانائی کا سرچشمہ ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت اللہ رب العزت کی ان گنت نشانیوں میں سے وہ نشانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تخلیق کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ وہ مرد کی خدمت گزار بن کر نہ رہے، وہ مرد کی غلام بن کر نہ رہے، بلکہ شریک حیات بن کر شانہ بشانہ زندگی کے دن گزارے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ عورت کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ مردوں کو اس سے سکون اور راحت نصیب ہو۔ سکون ایک نفسانی کیفیت اور پوشیدہ احساس کا نام ہے، جو اس سعادت سے کوئی بھی بہرہ ور ہوتا ہے پورا سماج اس سے شاد خام ہو جاتا ہے۔ جس طرح جلوت کا نفع عام ہوتا ہے، خلوت میں اس کی وجہ سے اس کو وہ محبت میسر آتی ہے جس میں تصنع یا بناوٹ کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ بہرکیف زندگی کا یہی وہ لائق احساس اور ضروری سرمایہ ہے جو مردوں کو صرف عورت کی آغوش میں مل سکتا ہے اور کہیں سے نہیں۔ شب زفاف میں قربت کے بعد ایک عورت نے اپنے شوہر کی آغوش میں خود کو دیتے ہوئے کہا کہ میں اپنے سکھ چین کو تمہارے پاس رہن رکھتی ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتی کہ میں اسے تم سے کیوں کر وصول کروں گی۔ شوہر نے جواب دیا کہ مطمئن رہو، بخوبی وصول ہوگا، کیونکہ یہ سکھ چین تمہارے وجود کی شکل میں میری آغوش میں ہر گھڑی موجود رہے گا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 189 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ضمن میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها، اور پھر اسی کو جوڑا بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اس آیت میں قرآن پاک نہایت وضاحت کے ساتھ پرسکون، نرم و شیریں اور جذبات سے بھرپور زندگی کا نقشہ کھینچتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ بیوی کی آغوش وہ شبستان ہے جہاں معاش کی فکر میں سرگرداں، جان توڑ محنت، مسلسل بھاگ دوڑ اور دن بھر کی انتھک محنت کے بعد شوہر سکھ چین کی گھڑیاں گزارتا ہے، اور تھک کر چور ہو جانے کے بعد عصر نو تازہ دم ہوتا ہے۔ شوہر کی یہ تمام تر خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ہمسفر جب بھی ملے اس کا چہرہ تر و تازہ ہو، گلاب کی طرح شاداب ہو،
پھول کی طرح کھلا ہوا ہو اور حشاش بشاش رہے، اس کے کان گوشت بر آواز ہوں، محبت سے سرشار، اور جب بھی بات کرے نرم اور شیرینی سے، جب ہم کلام ہو تو شوہر کی تھکن جاتی رہے۔ معلوم ہوا کہ عورت راحت و سکون کا وہ گہوارہ ہے جہاں اس کے شوہر کو سکون نصیب ہوتا ہے، اس کی ہمدردی اور اس کی پاکیزہ محبت کی چھاؤں میں اس کی شوہر کی خواہشات کو تسکین ملتی ہے، دل حرام کاری سے بچ جاتا ہے اور جسم کے ایک ایک عضو کو ذلت اور حقارت سے نجات مل جاتی ہے، اور اس طرح پورا بدن ہلاکت اور تباہی سے بچ جاتا ہے۔